لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نوید اقبال صاحب جی اشرفہ، فاضل عزیز شان حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ صاحب جی اشرفہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج ڈال گیٹ کی اس مسجد میں درس قرآن ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو ہم نے سوچا جہاں اتنے نیک اعمال ہوں گے وہاں یقیناً رحمتیں بانٹی جائیں گی اور ہم بھی سائل بن کے حاضر ہوں گے۔ سائل کے لفظ پر چند دوستوں نے تائید کی ہے، تماشائی بن کے آئے ہیں یا تمنائی بن کے آئے ہیں؟ تماشائی صرف رونق محفل کو دیکھتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ تماشائی کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی، ظاہر تک رک جاتی ہے، اور تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ تمنائی اپنی آخرت سنوارنے کی نیت سے آتا ہے۔ درس قرآن میں شامل ہو کر آپ لوگوں نے قرآن پاک کے ساتھ اور حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ فرمایا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ تو یقین رکھیں کہ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ آپ کی اس محبت کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنے دل میں کتنی اچھی نیتیں لے کر بیٹھنا چاہیے۔ پھر تماشائی بن کے نہیں، تمنائی بن کے بیٹھنا۔ تمنائی بن کے بیٹھیں گے تو جب محفل پہنچ کے جائیں گے اپنی جھولی رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن پاک کے منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو لوگ فروغ فکر قرآن کے لیے محنت کرتے ہیں اور جہالت کی تاریکیوں کے خلاف، کفر اور فسق و فجور کی تاریکیوں کے خلاف سینوں کو ایمان سے روشن رکھنے، روشن کرنے کے لیے
محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے ہدیہ تبلیغ و خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین درس قرآن کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ صاحب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نور نبوی کی شان بیان کر رہے تھے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد پذیر ہے، تو اس مناسبت سے جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا وجود بے پناہ برکتوں والا وجود بنایا۔ اگر اس لمحے سے لے کر موت تک ہم صرف حضور کے وجود پاک کی برکتیں بیان کرتے رہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی وجود نبوی کی برکتوں کا بیان نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول کی صبح ہو، سراپا یمن و برکت، مبارک وجود کا ظہور ہوا۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مریم کے چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 کے چند کلمات۔ حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے جب آبادی میں تشریف لائیں، آپ لوگ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے محض اللہ کی قدرت سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی تخلیق اللہ کی حکمت کا اظہار ہے۔ حکمت کیا تھی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنا۔ اس حکمت کے تحت حضرت آدم کا وجود بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا وجود اللہ کے قانون کا اظہار ہے کہ ماں باپ کا وجود ملتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح جس ہستی کا ظہور ہوا ہے ان کا وجود اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود، حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے معاشرے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا میلاد بیان کیا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پڑھو ہدایت ملے گی۔ جو ہدایت دینے والی کتاب ہے اس میں اللہ نے نبیوں کا میلاد بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ان کے میلاد قرآن میں موجود ہیں۔ تفصیل سے حضرت عیسیٰ کا میلاد جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ مریم کی، اگر نبیوں کا میلاد بیان کرنے سے ہدایت نہ ملتی تو اللہ کتاب ہدایت میں نبیوں کا میلاد نہ بیان کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کا میلاد بیان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں نبیوں کا میلاد بیان کیا جائے سننے والوں کے دلوں سے میل اتر جاتی ہے، دل روشن اور منور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا میلاد بیان کیا ہے، اس میں سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں۔ قوم نے کہا مریم تم تو پاک دامن عورت تھی، تمہارا باپ بڑا نیک تھا، کہ بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
حضرت بی بی مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ اشارے میں لفظ کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں، صرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں کہاں سے لے کے آئی ہوں، اس سے پوچھو یہ کون ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مفسرین نے لکھا ہے جب بی بی مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی تو آپ پریشان ہوئی کہ کون پوچھے گی بغیر خامن کے بچہ کہاں سے لائی ہو، تو اللہ کریم نے دل میں ڈالا اس کے بارے میں فکر نہ کرو، یہ اپنا تعارف خود کروا دے گا، یہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ قوم نے پوچھا تو یہ خود جواب دے دے گا، تم صرف اس کی طرف اشارہ کر دے۔ قوم نے کہا بی بی مریم بچہ کہاں سے لائی ہو، آپ نے اشارہ کیا۔ قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ جو ابھی گود میں ہے، شیر خوار ہے، 24 گھنٹے پوری عمر نہیں ہے، ایک دن عمر نہیں ہے، یہ بولے گا کیسے؟ قوم ابھی حیرت کا اظہار کر رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت بی بی مریم نے حکم دیا تھا بولو، ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ حضرت بی بی مریم نے کہا تھا میرے اوپر الزام لگا ہے، عیسیٰ جواب دو، لفظ نہیں بولے، اشارہ کیا ہے۔ قربان جاؤں نبی ماں کی گود میں بھی ماں کے اشارے سمجھ رہا کہ ماں نے کیوں اشارہ کیا، ماں کے دل میں کیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرج پر ہے تیری۔ حضرت عیسیٰ شیرخواری کی عمر میں دیکھ رہے ہیں ماں کے دل میں کیا ہے، کیوں اشارہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو 40 سال 50 سال عمر ہو جاتی ہے، بازو پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں سمجھو سمجھو، بندہ پھر بھی نہیں سمجھتا۔ نبی اشارے سمجھ رہے ہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں۔ ہمارے ہاں سمجھا کے تھک جائیں پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، سارے برابر نہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، عام طبیعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور نبی کی شان کیا ہے، ماں نے اشارہ کیا ہے، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اس وقت انجیل نازل ہو چکی تھی، آئندہ جو واقعہ ہونا ہے نبی نے پہلے ہی بیان کیا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بنا کے۔ اب وہ حصہ جو میرا آج عنوان ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتی ہے۔ اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ، جو حضور کا اعلان کرنے آئے، جو حضور کا ہوکہ دینے آئے، وہ کہتے ہیں میرا وجود مبارک ہے۔ جن کا اعلان کرنے آئے ان کے وجود کی برکتیں کتنی ہیں۔ حضرت عیسیٰ مقتدی ہیں، حضور امام الانبیاء، حضرت عیسیٰ رسول ہیں، نبی ہیں، پر خاتم النبی نہیں ہیں۔ ہمارے آقا تو خاتم النبی، جو حضور کا ہوکہ دینے آئے، وہ کہتے ہیں جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ لکھیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیر شان ہے، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ حضرت عیسیٰ کا وجود برکتوں والا ہے، تو میرے آقا کریم کا وجود کئی گنا بڑھ کے برکتیں۔ حضرت عیسیٰ کو جو برکتیں ملی ہیں یہ حضور کا صدقہ ہی ملی، ورنہ اصل میں وہ برکتیں وجود مصطفیٰ ہی کی برکتیں۔ ابھی میں آیت پڑھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن رحمت للعالمین نہیں ہیں۔ اللہ نے کتنے رحمت للعالمین بنائے ہیں، اس میں بھی حضور کی رحمت کا ایک، وجود کی برکت کا ایک عجیب نقطہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے۔
آیت آپ سب کو آتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین یا للعالمین۔ علماء عرب سے پوچھیں وہ کہتے ہیں اگر ہوتا رحمتاً بالعالمین پھر بھی یہی معنی تھا کہ عالمین کے لیے رحمت، لیکن بالعالمین نہیں للعالمین۔ لفظی ترجمے میں تو فرق نہیں تھا، وہ یہی ترجمہ ہونا تھا کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، پر بالعالمین اور للعالمین میں فرق کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جہاں بے آ جائے نا وہاں کچھ افراد نکل جاتے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کرنا ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا چوتھائی سر کا فرض ہے؟ سنت تو ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، لیکن فرض کیا ہے؟ یعنی اگر چوتھائی حصے کا مسح کر لیا فرض ادا ہو گیا۔ اور بھی کہیں مثالیں ہیں قرآن پاک سے، جنتی چشمے کا ذکر ہے، عین یشرب بہا عباد اللہ، بہا بے آیا ہے، تو سارے بندے تو اس چشمے سے پانی نہیں پئیں گے، خوش بخت ہی پئیں گے۔ حالانکہ لفظ عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے، تو بندے سارے اللہ کے ہیں، لیکن کیا چشمے سے، جنتی چشمے سے سارے پانی پئیں گے؟ جو جنتی ہیں وہی پئیں گے، باقی نہیں پی سکتے۔ تو جہاں بے آ گیا، لفظ عام ہے لیکن اس نے چند افراد کو خاص کر دیا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں اگر ہوتا وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین، لفظی ترجمہ یہی ہوتا عالمین کے لیے رحمت ہے، پر ہر وجود کو رحمت ملنا ضروری نہیں تھا، بعض رحمت ملتی بعض کو رحمت نہ ملتی۔ جب اللہ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کا مطلب ہے کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں جسے حضور کی برکتیں حاصل، کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں جسے حضور کی برکتیں نہ ملیں۔ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں عالمین میں جسے حضور کی برکتیں حاصل۔ کوئی کہہ سکتا ہے شیطان کو بھی کوئی برکت ملی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ایک وجود بھی ایسا نہیں، تو کیا حضور کی آمد سے شیطان کو بھی کوئی برکت ملی ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں شیطان کو روزانہ ایک تھپڑ پڑتا تھا، جب حضور تشریف لائے ہیں وہ تھپڑ پڑنا ختم ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گلوں میں رنگت ہے تو اسی کا صدقہ، ستاروں میں نزہت اور نور ہے تو اسی رحمت کا صدقہ، نبیوں کی نبوت ہے، ولیوں کی ولایت ہے، شہیدوں کی شہادت ہے، صالحین کی صالحیت ہے، مومنین کا ایمان ہے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ میرے آقا کریم کا وجود برکتوں والا ہے، حضور کا وجود بے پناہ برکتوں والا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ استغفار کیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، باغات میں برکت دے گا، بارشیں عطا کرے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اولاد نہیں ہے، وظیفہ بتا دے، آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک شخص آیا تنگ دستی ہے، آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار۔ غلام نے کہا کہ آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے، فرمایا یہ استغفار ایسا وظیفہ ہے ساری مشکلیں ٹل جائیں، اولاد بھی ملتی ہے، رزق میں بھی برکت، بارشیں بھی، بہاریں آ جاتی ہیں، کس وظیفے سے؟ استغفار بڑی برکتوں والا وظیفہ ہے، پر قرآن نے ترتیب میں وجود نبوی کی برکتیں پہلے بیان کی ہیں، استغفار کو بعد میں۔
वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह। वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, महबूब आ जाते आपके पास फिर इस्तिग़फ़ार। पहले क्या करना है? हुजूर की बारगाह में हाजिरी, उसके बाद इस्तिग़फ़ार। तो पहले कौन सी बरकत हासिल करनी है? इस्तिग़फ़ार की या वजूद मुस्तफ़ा? तरतीब में इस आयत के अंदर वजूद नबवी की बरकत को मुकद्दम किया है इस्तिग़फ़ार की बरकत। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। या अल्लाह हुजूर के दरवाजे पे आ गए, तुझसे माफ़ी मांगी, क्या अब कर्म हो जाएगा? फरमाया नहीं, जब तक मेरा रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार, मेरा रसूल निगाहे कर्म न फरमाए। वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो तुम पाओगे अल्लाह को, पा लोगे अल्लाह को, पा लोगे अल्लाह को। दरवाज़ा रसूल को छोड़ के ढूंढते रहो, ठोकरें खाते रहोगे, नहीं पा सकते। इस दरवाजे पे आ जाओ, रब ढूंढना नहीं पड़ेगा, रब खुद मिल जाएगा। इस दरवाजे को छोड़ के ढूंढते रहो, रब नहीं मिलेगा। इस दरवाजे पे आ जाओ, रब मिल जाएगा। लवजदुल्लाह, वो पा लेंगे अल्लाह को, तव्वाबर रहीमा, उनकी तौबा कबूल करने वाला और रहमतें करने वाला। गुनाह माफ हो गए, रहमतें मिल गई, ये किसका सदका है? ये वजूदे मुस्तफ़ा की बरकत। मैंने 3 मुख्तलिफ मकामात से आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, वरना और बहुत सारी आयात हैं जिनसे हुजूर के वजूद पाक की बरकतों का मज़मून कुरान ने बयान किया है कि मेरे आका करीम का वजूद पाक बड़ी बरकतों वाला है। आपके वजूद पाक का जो नूर है ना, वो नूर अव्वली है, जिसकी एक झलक अभी आप सुन रहे थे कि मक्का से शाम तक बल्कि कायनात रोशन, पूरी जमीन चमक। वो जो नूर अव्वली हुजूर के वजूद पाक में है, वो नूर जिधर मुतवज्जे होता है, जिस नीयत से मुतवज्जे होता है, अल्लाह वो बरकत अता फरमाता है। अल्लामा बहकी, उन्होंने अल-इतिकाद के अंदर इस रवायत को नकल किया है, और बहुत सारे सीरत निगारों ने, हाफ़िज़ इब्न नुअयम और तारीख़ुल कबीर में इमाम बुखारी, बहुत सारी हस्तियों ने इसको नकल किया है। हज़रत उकाशा की तलवार टूट गई, हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह तलवार टूट गई है। अब जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम सबको इसकी ज़रूरत है। दिल सख्त है, ज़ेन पजबरदा, मायूसी में मुब्तला, हजूर की तवज्जो हो जाए, कैफियतें बदल जाए। हजूर की तवज्जो हो जाए, हकीकतें बदल जाए। हजूर की तवज्जो हो जाए, मंजर ही बदल जाते। हजूर का कर्म हो जाए, कांटे फूल बन जाते। हजूर की निगाह कर्म हो जाए, परेशानियों से खुशियां मिलना शुरू हो जाए। हजरत उकाशा, या रसूलल्लाह तलवार टूट गई है, मेरे आका करीम ने दरख्त से लकड़ी की शाख तोड़ी है, सहाबी मांगने क्या आए हैं? तलवार। मैदान जंग में लोहे की तलवारें चल रही हैं, मेरे आका ने दरख्त से लकड़ी की शाख तोड़ी। सहाबी कहते हैं जब हुजूर ने मेरे हाथ में पकड़ाई है लकड़ी की तलवार, लकड़ी की शाख है, पर जो ही मैंने हाथ में पकड़ी है, चमकती हुई लोहे की तलवार बन गई। जिन्स बदल गई, कैफियत बदल गई, लकड़ी लोहा बन गई। कहते हैं तेज धार तलवार, शमशीर कुर्रान, और चमकती हुई तलवार बन गई। उसे लोहे की रोशनी भी निकल रही थी, तलवारें चमकती थी तो उसे रोशनी निकलती। हज़रत उकाशा के विसाल तक वो तलवार उन्हीं के पास है। दीगर सहाबा के हवाले से भी मुख्तलिफ जंगों में, एक रवायत में हज़रत जाबिर का नाम भी आया कि उन्हें हुजूर ने लकड़ी की तलवार, लकड़ी की शाख पकड़ाई, वो लोहे की तलवार।
حضرت انس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں، اور جانتے ہیں نا انس حضور کے خادم ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیوں پریشان؟ یا رسول اللہ 8-10 دن ہو گئے، گھر کنواں کھود رہا تھا، پانی نکلا ہے لیکن کھارا ہے، نمکین پینے والا نہیں۔ میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا مجھے گھر لے چلو، میں تمہارا کھاری کنواں میٹھا مسلم شریف میں حضرت انس کے گھر حضور تشریف لے گئے۔ اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ جو نئی تعمیر ہوئی ہے نا مسجد نبوی کی، جب اس میں داخل ہوں باب فہد کی طرف سے، یہ جو مدینہ نام کے ہوٹل ہے وہاں مسجد نبوی سے بعد اس طرف سے آئیں تو دروازے سے اندر داخل ہوں تو مسجد کے اندر مزید اندر جانے سے پہلے ابتدائی حصے میں انہوں نے پھولدار ٹائلیں لگائی ہیں، یہاں وہ کنواں تھا، انہوں نے الگ پھولدار ٹائل اس کنویں کی جگہ پر لگا دی۔ حضرت انس کا گھر یہاں تھا، اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا صحابہ کے سارے گھر اس وقت مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، لواب دہن ڈالا، حضرت انس نے پانی نکالا ہے، میٹھا ہو گیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آسمان سے جب پانی آتا ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، بے ذائقہ اور بے بو ہوتا ہے، لیکن جس زمین میں وہ جاتا ہے نا اس کے اثرات لے جاتا ہے۔ ہمارے علاقے کا پانی میٹھا ہے، بعض علاقوں میں جائیں پانی کھارے، بعض میں نمکین ہے، بعض میں کڑوا ہے، ترش ہے، مختلف ذائقے ہیں۔ تو جیسے اثرات مٹی کے ہوں گے نا، جب پانی بارش کا زمین کے اندر جاتا ہے ہم کنویں سے نکالتے ہیں تو وہ پھر مٹی کے اثرات لے کے آتا ہے۔ اگر حضور اس پانی کی تاثیر ذائقے کو بدلتے تو اس وقت کنویں میں جو پانی تھا وہ تو میٹھا ہو جاتا، پیچھے سے جو پانی آتا وہ پھر کڑوا ہی ہوتا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور نے لواب دہن ڈال کے صرف اس وقت جو پانی تھا کنویں کے اندر اس کا ذائقہ نہیں بدلا، آپ نے مٹی کی تاثیر ہی بدل دی۔ تشریح کا وقت نہیں، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ کرم کرتے ہیں تو نسلیں سنبھال دیتے ہیں۔ میرے آقا کرم کرتے ہیں تو نسلیں سنبھال دیتے ہیں۔ جناب شیبی خاندان کے عثمان بن طلحہ کو چابی دی، فرمایا قیامت تک کعبے کی چابی تیرے خاندان کی۔ جنہیں چابی دے کے میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر خوشخبری سنائی، آج بھی چابی اسی خاندان۔ میرے آقا کریم نے لواب دہن ڈالا، صرف پانی کا ذائقہ بدلا یا زمین کی تاثیر ہی بدل؟ زمین کی تاثیر ہی بدل۔ سیرت حلبیہ میں اور بہت ساری سیرت کی کتاب حجت اللہ علی العالمین، اس میں یہ روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک غزوہ میں لشکر آگے ہیں، میں پیچھے رہ گیا، حضور کی سواری ابھی آ رہے تھے، میرے آقا کریم نے مجھے دیکھا تو فرمایا جابر تو لشکر سے پیچھے کیوں رہ گیا؟ یا رسول اللہ میرا اونٹ سست ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم نے پھونک ماری، دہن پاک میں پانی لے کے اونٹ کی گردن پہ کلی فرمائی، دھوکہ منہ میں۔ پھر حضور نے عصا مبارک ہاتھ میں تھا، وہ اونٹ کے جسم سے مس کیا۔ جابر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان، انہوں نے اپنا ذکر کیا، وہ اتنا تیز اونٹ بن گیا کہ پورے لشکر میں کسی کا اونٹ میرے اونٹ کے ساتھ نہیں تھا چل سکتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے جابر کتنے کا یہ اونٹ لیا؟ میں کہتا وہی اونٹ ہے، صرف حضور کے لواب دہن کا پانی حضور نے کلی فرمائی اونٹ کی گردن پر، پہلے دم کیا پھر کلی مبارک فرمائی، اور اس کے بعد حضور کے پاس عصا تھا، وہ بدن کے ساتھ مس کیا ہے۔ جابر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پورے لشکر میں کسی کے پاس اونٹ نہیں تھا جو میرے اونٹ کے ساتھ دوڑ سکتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ بھی حجت اللہ علیہ میں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر
سفر لمبا تھا، سواریاں تھک گئی. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سواریاں تھک گئی ہیں. میرے آقا کریم ایک اونچے ٹیلے پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا اونٹوں کو ایک قطار کی شکل میں میرے سامنے سے گزارا. اونٹوں کی قطاریں لگے ایک ایک کر کے حضور کے سامنے سے گزار رہے ہیں. میرے آقا نے دم فرمایا، اور وہ دم بھی حجت اللہ العالمین کے اندر لکھا ہوا ہے. یا اللہ ہم اس اونٹ پہ بیٹھے ہیں تو تیرے راستے میں فی سبیل کا، ہم تیرے راستے میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے ان اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں. یا اللہ ان اونٹوں میں طاقت پیدا فرما. صحابہ کہتے ہیں تبوک میں گئے، واپس مدینہ منورہ آئے، اونٹوں کے جسموں میں تھکاوٹ نہیں آئی. صحابی ہیں ابو قرصابہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں میرا باپ فوت ہو گیا. مدینہ منورہ سے باہر وہ ایک قبیلے میں رہتے تھے. ابو قرصابہ کہتے ہیں میری خالہ میرے گھر ہی رہتی تھی، تو میں صبح بکریاں چرانے کے لیے نکلا تو میری خالہ نے کہا قرصابہ، ابو قرصابہ بکریاں دھیان سے چرانا اور دیکھنا مدینہ منورہ کے قریب نہ جانا. میں نے سنا ہے وہاں ایک ہستی آئی ہے جنہیں دیکھ کے لوگ ان کا دین قبول کر رہے ہیں. ابو قرصابہ کہتے ہیں میں بکریاں لے کے آیا، انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، خود مدینہ منورہ چلا گیا. لوگوں سے پوچھا وہ کون سی ہستی ہیں جو مکے سے آئے ہیں. شمائل ترمذی کی شروحات میں یہ بات موجود ہے. سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے بزرگ گزرے، انہوں نے شمائل ترمذی کی شرح اس کو لکھا ہے. ابو قرصابہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے مسجد نبوی تک پہنچ گیا، رسول اللہ کی زیارت کی. جو ہی حضور کا چہرہ پاک دیکھا میں بھول ہی گیا کہ میں بکریاں چراؤں. سارا دن حضور کی محفل میں. عصر کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں بکریاں کھلی چھوڑ آیا، واپس بھی شام کو جانا ہے. ابو قرصابہ کہتے ہیں اب میں حضور سے اجازت لے کے پہلے دن زیارت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، صحابی بن گئے. عصر تک حضور کی محفل میں گئے، اجازت لی، آئے، بھاگ دوڑ کر کے بکریاں اکٹھی کی. شام کے وقت گھر گئے، خالہ نے بکریاں دیکھی نا، کہا ابو قرصابہ تو نے دھیان سے ان کو چارہ نہیں ڈالا، کہیں اچھی جگہ پہ نہیں چرایا، دیکھو ان کے پیٹ پچکے ہوئے ہیں، تھنوں میں دودھ نہیں ہے. مجھے خالہ ناراض ہوئی. دوسرے دن میں گھر سے نکلا بکریاں لے کے، تو پھر خالہ نے نصیحت کی ابو قرصابہ بکریاں دھیان سے چلانا اور خیال کرنا مدینہ منورہ نہ جانا، بکریاں اس مدینہ منورہ شہر کے قریب نہ جانے دینا. میں نے سنا ہے وہاں ایک ہستی آئی ہیں جو انہیں دیکھتا ہے ان کا دین قبول کرتا ہے. ابو قرصابہ کہتے ہیں میں نے بات دل میں رکھی، خالہ تو روک رہی ہے پر تجھے کیا پتا یہاں ان کا کرم ہو چکا ہے، یہاں عشق اپنا کام دکھا چکا ہے. کہتے ہیں میں نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا، خاموش رہا. آیا بکریاں کھلی چھوڑ دی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. ظہر کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا ابو قرصابہ پریشان نظر آ رہے ہو، کیوں پریشان؟ میں نے اب واقعہ سنایا یا رسول اللہ کل بھی مجھے خالہ ناراض ہوئی، میں نے بکریوں کو صحیح طرح کھلایا پلایا نہیں تھا تو بھوکی بکریاں میں گھر لے گیا. سوچ رہا ہوں آج بھی میں ایسے ہی لے کے گیا تو خالہ ناراض ہوگی. اب ذرا دل تھام کے سنے میرے آقا نے کیا فرمایا ابو قرصابہ بکریاں لے کے آؤ اور میرے سامنے سے گزارو. ابو قرصابہ کہتے ہیں حضور ایک بلند پتھر پہ تشریف فرما ہے، میں بکریاں آگے سے گزارتا ہوں قطار میں، اور حضور ہر بکری کی پشت پہ ہاتھ پہ. کیا مقدر ہے ہم بکری، کیا نصیبہ ہے ہم جانور. ابو قرصابہ کہتے ہیں میں جب گھر آیا
تو میری خالہ کہتی ہے ابو قصابہ آج تو نے دل خوش کر دیا، مجھے لگتا ہے آج سارا دن تم ان کے لیے چارہ ہی اکٹھا کرتے رہے، کیسے فربا ان کے پیٹ نظر آ رہے ہیں، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، آج تو بکریاں لگ ہی نہیں رہی، یہ وہ ہیں جو کل والی، یہ تو بڑی سونی بکریاں لگ رہی ہیں۔ ابو قصابہ کہتے ہیں میں اپنی خوشی نہ روک سکا، ہنسی نہ روک سکا، میں ہنسنے لگا۔ خالہ نے کہا ابو قصابہ اتنا کھل کے ہنس کیوں رہے ہو کھل کھلا کے؟ میں نے کہا خالہ تمہیں راز بتاتا ہوں، نہ میں نے کل بکریاں چرائی نہ آج چرائی۔ خالہ کہتی ہیں آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں بکریاں، تم نے ان کو کوئی چارہ بھی نہیں ڈالا، ان کے لیے کوئی درخت بھی نہیں کاٹا، کوئی پتے نہیں کاٹے، پھر یہ اتنی کیسے فربا نظر آ رہی ہیں اور تھن بھرے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ابو قصابہ کہتے ہیں خالہ جن کے پاس جاننے سے تو مجھے روکتی تھی میں ان کے پاس گیا، میں نے زندگی میں ان جیسا خوبصورت اور ان جیسا اخلاق بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ مغرب و عشاء کے درمیان بات ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ قبیلہ ہے۔ حضرت ابو قصابہ نے اس طرح حضور کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں میری والدہ اور میری خالہ دونوں کافر غیر مسلمان، ذکر سن کے کہنے لگی قصابہ ابو قصابہ رات ہے اندھیرا ہے، پتہ نہیں صبح تک ہم زندہ بھی نہیں جائیں، چل ہمیں کلمہ پڑھا۔